اور اوورسیز پاکستانی پاکستان آئیں تو وہ مستحکم طریقے سے یہاں پہ رہ سکیں، ان کے اثاثے ہوں، وہاں سے ان کو انکم آئے. تو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے آگے نکل گیا، اور باقی ہائی کورٹیں اور باقی سپریم کورٹیں اور باقی کورٹ کیا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. ہم آپ کے سامنے انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے یہ لے کے آتے ہیں ویڈیوز. پیسے کو کیسے گرو کرنا ہے، زیادہ پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کیسے کرنا ہے، اثاثے کیسے بنانے ہیں، اور اپنی آمدنی کیسے بڑھانی ہے. اس طرح کے بے شمار ویڈیوز ہم لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوں اور وہ خود یعنی اپنے پیسے کو گرو کرنا جانتے ہوں، اور اوورسیز پاکستانی پاکستان آئیں تو وہ مستحکم طریقے سے یہاں پہ رہ سکیں، ان کے اثاثے ہوں، وہاں سے ان کو انکم آئے، اور وہ ایک فلورش اور بہترین زندگی بسر کرے. یہ ہمارا مینلی یہی فوکس ہے. لیکن اس دوران کبھی نہ کبھی ہم ویڈیوز آ جاتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعات ہوئے ہیں، کوئی خاص واقعہ ہوا ہے. گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ ہو گیا ہے. یعنی ہر کوئی پشاور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہے. اور اس پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، ابراہیم نام ہے ان کا، انہوں نے انصاف کیا ہے. یعنی اس ملک کے اندر اتنی ناانصافی ہے، اتنا ظلم ہے کہ ایک چیف جسٹس نے صرف اپنا کام کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بیٹی ہے، یہ جو خاتون ہے، اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اس کی بات سنو. اس نے ضمانت کے لیے کہا ہے تو اس کو ضمانت دو. اس کے پیچھے پولیس فورسز اور گنڈے اور بدماش اور ڈاکو سب اس نہتی لڑکی کو یا عورت کو وہ اس کو چپ کرانے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی اپنی دھونس دھاندلی جمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور اس دوران وہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو ضمانت دی ہے. شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں کو کوئی سرکاری افسر کہتے ہوئے یا سرکاری عہدوں کے اوپر فائز ہوتے ہوئے کہتے ہوئے کہ جہاں گنڈے ڈاکو قاتل سیاستدانوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ادھر جا کے ان کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں، اور وہاں ایک لڑکی جو ہے وہ توبہ کر رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، حالانکہ اس نے 9 مئی کو جا کے کیا اس نے جلایا تھا یا کیا اس نے کیا ہوگا، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ وہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کریں. لیکن اس کو پھر جو ہے نا یہ مقبوضہ کشمیر بنا کے اس کے پیچھے دوڑے ہوئے، باہر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور پتہ نہیں کیا، وحشی درندے قاتل، اور وہ اس کو جو ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے. تو ایک چیف جسٹس نے انصاف کیا اور اس کے اوپر واہ اس کی ہو گئی ہے کہ بھائی اس نے انصاف کر دیا ہے. تو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے آگے نکل گیا، اور باقی ہائی کورٹیں اور باقی سپریم کورٹیں اور باقی کورٹ کیا کر رہی ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا تنخواہیں لینا، مراد لینا اور نوکر چاکر گن مین اور وہ لینا ان کا کام ہے کہ وہ یعنی عجیب و غریب ایک صورتحال ہے کہ جس کے اندر میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یا جس طرح سے بھی ہے کہ یہ ملک کیا چلے گا، کیسے چلے گا ملک، کہ جس ملک کے اندر ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ آخری چیز ہوتی ہے جو آتی ہے. پہلے لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، پھر قانون و انصاف ہوتا ہے، پھر امن و سکون اور چین ہوتا ہے، پھر آئین ہوتا ہے، پھر لوگ مطمئن ہوتے ہیں، پھر لوگ جا کے بات کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایریا اچھا ہے، وہ ملک اچھا ہے، وہاں بڑے اچھے قوانین ہیں، وہاں بڑے اچھے اصول و ضوابط ہیں، وہاں بڑا انصاف ہوتا ہے، وہاں جو کرپشن کرنے والا ہے اس کو فوری سزا دی جاتی ہے، وہاں آپ موبائل فون اپنا رکھ کے چلے جائیں کچھ نہیں ہوگا. اتنے ساری تمہیدیں باندھنے کے بعد ایک لیول آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم ادھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس ملک کے اندر اس سارے گندے غلیظ سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے وہ پیسہ ادھر بھیج رہے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، کوئی ایسے لوگ آ جائیں کم از کم جن کو کوئی خدا خوفی ہو، جو اپنے حلف کی پاسداری کر سکیں، جو کم از کم انسانیت کے لیول پہ ہوں. اپنی پروموشن اور اپنی ترقی اور اپنی مراد کے لیے اندھے ہوئے ہیں یہ لوگ، غافل، کہ یہ جس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ وہ پشاور ہائی کورٹ نے بیچ میں انصاف کر دیا تو پورا ملک حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. ایک چیف جسٹس نے انصاف کر دیا، ایک چیف جسٹس نے کسی کوئی سائل کی بات سن لی ہے. عجیب و غریب تماشا ہے جو ہمارے آگے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یہ جو ابھی انٹرنیشنل جس طرح سے فیڈ بیک آ رہی ہے اور جس طرح سے دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو، دکھ کا مقام ہے. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے.